बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، حضرت حسن ابتدا میں بہت بڑے جوہری تھے۔ قسم قسم کے موتی اور زیورات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس زیورات تحفے میں لے جا کر پیش کرتے۔ ایک دفعہ کچھ زیورات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ہی ضروری کام ہے، فرصت نہ ہوگی اور وہ آج کام دیکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا میں ضرور دکھاؤں گا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری کو لے جا کر ایک میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ زری کا قیام تھا۔ اس کے پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنباہی زری کی تھی، میخیں سونے کی تھی، نہایت قابل دیدار منظر تھا۔ وزیر نے حسن بصری کو خیمے کے ایک عقب میں چلمل کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن بصری نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کے عرس کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم و تہذیب ادا کرنے کے لیے جہاں آیا تھا۔ حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑی ہو کر کچھ پڑھ کر روتی ہوئی نکل کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس روتے رہے اور تھوڑی دیر بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواروں لے کر خیمے کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئے۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک نوجوان حسیر عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں تھی، جن میں موتی زیورات بھرے ہوئے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سارا رو کر بھی خیمے سے چلی گئی۔ ان سب کے بعد خود بادشاہ خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے فرزند، تو مجھے دنیا میں سب سے پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ راہبوں اور عابدوں کی سفارش سے، ان کی دعا کی برکت سے تیری جان واپس کر دے۔ تجھے بڑے بڑے راہب عابد اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کی دعا سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مند یا طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان تجھے اللہ بخش دے گا، تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں کی اور دنیا بھر کی عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیر کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسا زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر کاریگر نہیں ہوتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ کوئی قوم اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ نہ حسین عورتوں کا طالب ہے، نہ مال و
जेवरात का ख्वाहिशमंद है, अगर वो तुझे किसी तरह ना छोड़ेगा, इसलिए अब मैं तुझसे 1 साल के लिए रुखसत होता हूँ। ये कहकर बादशाह खेमे से बाहर निकल आया और सब लोग कब्र के पास से रुखसत हुए। हजरत हसन बसरा फरमाते हैं कि इस वाक़ये को देखकर मेरी तबीयत लगभग दुनिया से हट गई और आइंदा से मैंने दुनिया के जेवरात बेचने छोड़कर आखिरत के जेवरात खरीदने शुरू कर दिए। उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।